سب سے پہلے تو میں آفتاب صدیقی صاحب آپ سے پوچھ لوں کہ جو بلیک میلنگ کا ذکر کیا ہے وزیر اعظم بارہا یہ کہتے ہیں کہ این آر او وہ کسی صورت نہیں دیں گے چاہے کوئی جتنا مرضی بلیک میل کر لے. یہ بلیک میلنگ جو ہے کیا مراد ہے اس سے, کس کی طرف یہ ڈائریکشن ہے؟ آزادی مارچ کی طرف, نواز شریف صاحب کی طرف, کہاں؟ اپوزیشن کی طرف آبویسلی. ٹوٹل جی ٹوٹل. دیکھیں ہم جو حکومت میں آئے جو ہمارا نیریٹو تھا یہی تھا کہ کرپشن کے خلاف ہماری جنگ ہے اور جو لوگ انوالو ہیں انگیج ہیں کرپشن میں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا, اور ڈے ون سے پرائم منسٹر صاحب یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ این آر او نہیں ہوگی. ابھی ریسنٹلی پچھلے دنوں یہ بات ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کی طبیعت کے حوالے سے کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے. آج بھی کیٹیگوریکلی انہوں نے اس کو بتا دیا کہ میری زندگی میں تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اب جو یہ آزادی مارچ ہے ایک تو یہ کنفیوژن کا شکار ہے. پہلے جی یہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آزادی مارچ ہے, دھرنا ہے, جلسہ ہے, کہاں سے کون آ رہا ہے کہاں سے کون نہیں آ رہا. پیپلز پارٹی کا اسٹانس کیا ہے, نواز شریف صاحب کا اسٹانس کیا ہے, سپورٹ کر رہے ہیں یا اس میں شامل ہو رہے ہیں. 2 آدمی لوکل لیول کے چلے گئے جلسے میں, سکر میں بھی, کراچی میں بھی جو ہم نے دیکھا. کراچی میں سے جو کل 5-6 ہزار لوگوں کا ایک ریلا نکلا ہے اور اس میں دیکھ کے بھی افسوس ہوا کہ ٹول پلازا پہ بغیر کوئی ٹول دیے ہوئے یہ گاڑیاں لینڈ کروزر اور ڈبل کیبن سینکڑوں کی تعداد سے وہاں سے نکلی ہیں وداؤٹ پیئنگ دی ٹول. وہ تو آپ سب نے دیکھا, ہم سب نے دیکھا. آپ لوگ جب یہ کر رہے تھے سارے دھرنے شرنے اور جب آپ لوگوں کی ساری ریلیز تھیں اس میں آپ لوگ پے کیا کرتے تھے؟ جی بالکل, میں تو جب بھی گیا ہوں تو میں نے تو ضرور آپ نے پوری پی ٹی آئی کی بات ہے, آپ کے پاس کوئی کلپ ہے تو ضرور دکھا دیں. ہمارا تو یہ ہمیشہ سے کلیئرٹی ہے اس معاملے میں کہ ہم نے رولز ریگولیشن کو فالو کرنا ہے. اب آزادی کس چیز سے آزادی؟ یہی تو پرائم منسٹر نے بھی آج کہا. آزادی کی تو جو چل رہی ہے جدوجہد وہ تو اب مقبوضہ کشمیر میں چل رہی ہے. آتے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اس مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے, ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں کہ کراچی کے حالات کو صحیح کرنے کے لیے. بٹ پرائم منسٹر یہ مان رہے ہیں کہ یہ آزادی مارچ ایک طرح سے انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے. جی obviously پریشر کے لیے. اب 14 منتھس میں آپ بتائیں نا کہ 14 منتھس میں کیا ہے جو اکانومی تھی. میں تو ان سے پوچھنا چاہتا ہوں JUI سے, اکانومی کا ذرا بتا تو دیں نا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی فیلیئر ہے تو آپ کس طرح اس کو صحیح کر سکتے ہیں. فیلیئر ہمارا نہیں ہے, یہ تو وہ تھا جو ورثے میں ہمیں ملا تھا. جس طرح کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, فسکل ایئر ڈیفیسٹ تھا, آپ کا سرکولر ڈیٹ چڑھا ہوا تھا, ہم نے تو $10.5 ارب لے کے واپس کیے ہیں. تو اس وقت تو اکانومی اپنے ٹریک پہ واپس آ گئی ہے. اور ابھی آپ کو میں بتاؤں کہ فارورڈ جو بکنگ ہو رہی ہے LC وغیرہ کی 6 منتھ فارورڈ وہ 145-140 کے اوپر چل رہی ہے. تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ ڈالر اسٹیبلائز ہو گیا ہے اور مزید بہتر ہونے جا رہا ہے. آپ ورلڈ بینک کی وہ دیکھیں جو لیکن بڑی عجیب بات ہے, مولانا صاحب کیوں مانگیں گے کسی قسم کا این آر او؟ ان کو تو وہ تو ہمیشہ یوز ہوئے ہیں, اس سے پہلے استعمال کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور ہم سمجھتے ہیں. چلے 11 سال یہ کشمیر کمیٹی کے سربراہ رہے ہیں. مجھے بتائیں نا کیا ان کی کنٹریبیوشن ہے اسلام کے حوالے سے, کیا کنٹریبیوشن ہے, کتنی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, کتنے انہوں نے فلسفے دیے ہیں اسلام کے حوالے سے, کیا ان کی کنٹریبیوشن ہے آزادی مارچ کے حوالے سے کہ کس طرح سے یہ اپنے مقاصد حاصل کرے گی؟ کیونکہ اسی پروگرام میں آفتاب صدیقی صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید بھی آئے تھے, کہہ رہے تھے دیکھیں یہ تو پبلک کنزمپشن کے لیے کہ آزادی مارچ حکومت آنے دیتی ہے اور آزادی مارچ والوں کے لیے بھی کہ وہ آئے اور اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ کر کے چلے جائیں. لیکن ایکچولی تو بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی جس میں فیس سیونگ دونوں کے لیے, حکومت کے لیے بھی اپوزیشن کے لیے بھی. آ گئے, پروٹیسٹ کر لیا آپ نے, ان سے ڈیل کر لیا, اللہ حافظ. بٹ دس از پیچھے ساری باتیں طے ہو چکی ہیں, یہ ان کا کہنا تھا. اچھا یہ تو خیر مجھے نہیں معلوم اب آج پرائم منسٹر نے کہا کہ ڈیل جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں کوئی. 2-3 چیزیں ہیں جیسے غوث محمد صاحب بات کر رہے تھے کہ این آر او کے حوالے سے, اور جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا, تو آپ پھر ہمیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وکٹمائزیشن ہماری طرف سے ہو رہی ہے؟ ہماری طرف سے تو کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی ہے. ہر قسم کی میڈیکل فیسلٹیز جو ہے نواز شریف صاحب کو ملی ہے. 63 ڈفرینٹ ڈاکٹر اٹینڈ کر چکے ہیں, 13 میڈیکل بورڈ ہیں, سینکڑوں رپورٹس ہیں. جہاں پہ یہ تھے جیل میں وہاں پہ فل 24 آورس ایمبولینس اور ڈاکٹر موجود تھے. اس کے باوجود بھی یہ کہنا نہیں. لیکن آفتاب صاحب یہ تو آپ کی جماعت نے, حکومت نے خود مطلب فردوس عاشق امان صاحبہ جس طرح سے تذیب کرتی رہی ان کی بیماری کے حوالے سے کہ یہ گھر کا کھانا کھا رہے تھے, نہاریاں کھا رہے تھے سب. بٹ دیکھیں میرا کہنے کا مقصد اس قسم کے بیانات سے کیسے کوئی یقین کر سکتا ہے؟ میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے ہر طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے.
ظاہر ہے جب طبیعت خراب ہوگی اس وقت ہوگا نا شدید کبھی جی شدید ہو کبھی بھی دیکھیں اب بات خود بھی انہوں نے کی کہ یہ سارے کیسز ہمارے دور میں تو نہیں بنے, پہلی سزا ہوئی, سب کچھ ہوا, پاناما لیک وغیرہ ہے, ہمارے دور میں تو کچھ بھی نہیں ہوا نا. تو ایک مجرم تو ثابت ہو گئے نا, یہ ایک مجرم کو اتنی فیسلٹیز تو دی جا رہی ہیں انسانی ہمدردی کے ناطے, وہ ہماری سب کے پرائم منسٹر نے بھی اس پہ کہا ہے, چیف منسٹر نے بھی کہا ہے کہ ہمدردی کے ناطے ہم سب فیسلٹیز دیں گے. پھر جو بھی چیز ہو رہی ہے وہ کورٹ کے تھرو ہو رہی ہے, اس میں ہمارا تو عمل دخل نہیں ہے. کورٹ ان کو ریلیف دیتا ہے, ہم بالکل اس میں کہیں ہم نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی ہے. اسی طرح اب آزادی مارچ کی بات ہو رہی تھی, رات مولانا صاحب جو ہے لاڑکانہ نکل گئے فارم ہاؤس کی طرف. یہ بڑے دل گردے کی بات ہے کہ 126 دن کنٹینر پہ کھڑا ہونا, کہنا بہت آسان ہے کہ مارچ اور دھرنے اور یہ, اور پھر اتنا بڑا جو آپ کلیم کر رہے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کا مجمع, تو اس کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ فنڈنگ کھانے ہو رہے ہیں سکر میں بڑے زبردست ان لوگوں نے کھانے کا ارینجمنٹ کیا, ملتان میں ہو رہا ہے اور ہر جگہ ہو رہا ہے. یہ فنڈنگ کہاں سے رہی ہے؟ یہ تو مدرسوں کے بچے ہیں, ان کے پاس کہاں سے اتنی یہ تو اگریمنٹ ہو گئی کہ 18 سال سے کم عمر کے بچے نہیں آئیں گے جو NOC جاری ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں نے 2 ویڈیو آپ کو بھیجی ہیں, اچھا ابھی آنے سے پہلے بھیجی تھی, آپ اس میں دیکھ لیجیے کہ مدرسوں کے بچے ہیں یا نہیں ہیں. تو میں سمجھتا تھا کہ آپ نے دیکھ لی ہوگی, آپ اس میں ابھی دیکھ لیجیے گا وقفے میں, آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر انصار الاسلام جو ان کے جتے ہیں, وہ ٹریننگ ان کی کس پرپس کے لیے کی ہے؟ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ کام ہوگا یہ کیا آپ کس سے جنگ لڑنے آ رہے ہیں؟ ہم مسلمانوں سے ہی, ہم پاکستانی سے جنگ لڑنے آ رہے ہیں جو جس قسم کی تیاری ہو رہی ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں پر آ کے باقاعدہ حالات کو خراب کریں گے انصار الاسلام؟ دوسرا یہ کہ اس کا فائدہ کس کو ہونے جا رہا ہے؟ سب سے زیادہ جو اس کا فائدہ اور نقصان ہے, فائدہ انڈیا کو ہونے جا رہا ہے اور نقصان جو ہے کشمیر کو ہوگا. اس وقت جب کہ کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کی بات ہو رہی ہے, سولیڈیریٹی کی بات ہو رہی ہے, کشمیر کے سفیر بنے ہوئے, پاکستان کشمیر کی جنگ لڑ رہا ہے, اور اس وقت جن حالات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا فائدہ تو آبویسلی صرف انڈیا کو ہوگا اور کشمیر کا اس کو نقصان پہنچے گا. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ 11 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں, تو آپ کو کشمیر کے معاملے پہ ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. آپ کو مظفر آباد جانا چاہیے تھا, ہمارے ساتھ بات کرتے, چلتے, ہم سب مل کے ساتھ چلتے, کشمیر کے اوپر کہاں نہیں. لیکن آفتاب صاحب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فنڈنگ کون کر رہا ہے, کھانے پینے کے انتظامات کون کر رہا ہے, نیچرلی جب پیپلز پارٹی اور PMLN نے کہا ہے کہ ہمارے استقبالیہ سارے ورکرز ہوں گے تو دے رہے ہوں گے نا. دیکھیں اب دونوں کا PTI کو کس نے کیا تھا؟ دونوں کا اسٹانس PTI کا کھانا کہاں سے آیا تھا؟ دونوں کا اسٹانس دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا بھی اور نون لیگ کا بھی, نہ یہ دھرنے میں شامل ہو رہے ہیں, نہ ان کے کسی چیز میں شامل ہو رہا. سپورٹ ضرور ہے, آ جائیں گے ایک اس میں شامل ہو رہے. PTI کا ہم سب نے مل کے خود کیا ہے.